نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت ہی محترم ارکان و کارکنان جماعت اسلامی پاکستان، آج میں آپ سے ایک خاص موضوع کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ماہ جون کے لیے جماعت اسلامی پاکستان نے اپنے ارکان و کارکنان کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے، میں اس موضوع اور اس انتخاب کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا۔ بنیادی طور پہ دین اسلام کے دو پہلو جو ہیں وہ اہم ترین ہیں۔ ایک اس میں سے پہلو جو ہے وہ عبادات کا ہے اور دوسرا معاملات عامہ کا ہے۔ اور معاملات عامہ میں سے ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ جو اسلام نے جس کے اوپر پوری زندگی کا انحصار رکھا ہے وہ معاملات ہیں، اور معاملات میں خاص طور پہ معاشی معاملات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، جن کے بارے میں انتہائی طور پہ ہر فرد کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کلمہ گو ہے، اسے اسلام کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے کہ اسلام کے معاشی حوالے سے کیا تعلیمات ہیں۔ اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو زندگی کے معاشی معاملات سے متعلق ہیں۔ مثلا حلال و حرام کا معاملہ ہے، باہمی لین دین کے معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، ناپ تول کے معاملات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے قرآن پاک میں معاشی تعلیمات جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ باہمی معاملات کے اندر معاملات کو لکھ دینے کا حکم جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت، یعنی سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت اسی حوالے سے ہے۔ اسی طرح سے احادیث کی کتابوں کے اندر بھی معاشی حوالے سے تعلیمات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور کتاب البیوع اور دیگر کتاب المعاملات کے اندر جو ہے اس کے بارے میں معاشی تعلیمات موجود ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان مفکرین اور جو لکھنے والے ہیں انہوں نے اس موضوع کے اوپر جو لکھنا شروع کیا وہ ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ راہ ہے، اور اسی کو لے کر اسی کو بڑھا کر مغربی مفکرین نے اپنے ہاں قوانین کو جو ہے وہ تشکیل دیا ہے۔ آج میں جس موضوع کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہوں اور جو جون کے مہینے کے لیے کتاب جو ہے وہ ترتیب کی ہے، وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسلام کا معاشی تصور۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو پوجا پاٹ اور عبادات کے ایک محدود دائرے کے اندر جو ہے وہ رکھنے کی بجائے دین کا واضح اور جامع تصور پیش کیا ہے، اور اس جامع تصور کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ جوڑ لگانے کے وہ قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے چاہے وہ معاشی ہو، تہذیبی ہو، تمدن سے متعلق ہو، سیاست ہو، ریاست ہو، اور اسی طرح سے دیگر معاملات ہوں، اس کے اوپر جو ہے پوری طرح سے تعلیمات دی ہیں، اور ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مولانا کی جو کتابیں اس حوالے سے جیسے معاشیات اسلام، سود، اسلام اور جدید معاشی نظریات، اور اسی طرح سے اسلام اور ضبط ولادت اور دیگر کتابیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ رسائل و مسائل کے اندر ان کی بڑی تعداد میں بہت انہوں نے سوالوں کے جوابات کی صورت میں اسلام کے معاشی نظام کو واضح کیا ہے۔ اور ان کی تحریروں میں خاص طور پہ جو معاشیات اسلام ہے وہ ایک بڑی جامع کتاب ہے، جو کہ پروفیسر خورشید احمد صاحب نے جسے مرتب کیا ہے، اور اسی کے کچھ حصوں کو ملا کے یہ اسلام کا معاشی تصور کے نام سے یہ کتاب جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو کہ ماہ جون کے لیے جماعت اسلامی پاکستان نے تجویز کی ہے کہ اس کتاب کو جماعت اسلامی کا ہر رکن جو ہے وہ مطالعے کے اندر لے کر آئے، پڑھے اور اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر میں تھوڑا سا اس کا آپ کو تفصیل بتا دوں کہ اس کا باب اول جو ہے وہ انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل، اور اس کے اوپر انہوں نے اشتراکیت کے تجویز کردہ حل کا بھی جائزہ لیا ہے، فاشزم کا بھی جائزہ لیا ہے، اور دیگر معاشی نظاموں کی خرابیوں کو بھی واضح کیا ہے، اور اسلامی نظام معیشت جو ہے اسلام کے معاشی مسئلے کے حل کے لیے جو تجاویز اسلام نے دی ہیں ان کے اوپر بھی واضح طور پہ جو ہے جو اسلام کی تعلیمات ہیں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے واضح انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں تقسیم دولت کی بات بھی آئی ہے اور کفالت عامہ کی بھی بات بھی آئی ہے۔ اسی طرح سے مولانا نے
قرآن کی معاشی تعلیمات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور مختلف موضوعات کے حوالے سے اس کو تقسیم کیا۔ آپ جب باب دوم پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ تفصیلات جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ اسی طرح سے نظام سرمایہ داری جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر غالب آ چکا ہے نظام اشتراکیت کے خاتمے کے بعد، اس موضوع کے اوپر آج بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے مولانا نے بہت واضح انداز میں سرمایہ داری اور اسلام کا فرق باب سوم کے اندر جو ہے بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر رکن اور کارکن کو اس بارے میں پوری طرح سے یہ سوچ اور فکر واضح ہونی چاہیے کہ نظام اسلام اور نظام سرمایہ داری دونوں کے اندر بنیادی طور پہ کیا فرق ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی نظام معیشت کے اصول کیا ہیں اور مقاصد کیا ہیں۔ اس پر باب چہارم میں آپ دیکھیں گے کہ مولانا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کا بھی حق ادا کیا ہے۔ اس میں زکوٰۃ، قانون وراثت، محنت، سرمایہ تنظیم، اسی طرح سے زکوٰۃ، معاشی بہبود، غیر سودی معیشت، معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظام کا تعلق وغیرہ وغیرہ، ان موضوعات کو جو ہے وہ واضح انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اس کا کتاب کا آخری باب پنجم جو ہے وہ معاشی زندگی کے چند بنیادی اصول اس عنوان سے ہے، اور یہ اصول مولانا نے قرآن پاک کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ مثلا اس میں آپ دیکھیے کہ اسلامی معاشرے کی بنیادی قدریں، اخلاق اور معاشی ارتقاء کا اسلامی راستہ، تصور رزق اور نظریہ صرف، اور اصول صرف اور اصول اعتدال اور معاشی دیانت و انصاف وغیرہ وغیرہ، وہ موضوعات ہیں جن کو مولانا نے لکھا اور اس کتاب کے باب پنجم کے اندر جو ہے یہ موجود ہے، اور یہ کتاب اسلامی پبلیکیشنز نے شائع کی ہے، اور انشاءاللہ یہ اویلیبل ہوگی۔ اور اس موضوع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین وہ کتاب ہے جو ہمارے اذہان کو واضح کر سکتی ہے، اور جسے ہم پوری طرح سے سمونے کی کوشش کریں، اور اسی بات کو ہم عامت الناس تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر جو تعلیمات مولانا نے دین اسلام کی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر پیش کی ہیں، ہم یہ تعلیمات عام فرد تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کے اذہان اس حوالے سے صاف ہوں کہ نظام سرمایہ داری یا کوئی اور نظام ہمارے معاشی مسائل اور ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت پہ مبنی جو معاشی نظام ہے وہی ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پوری طرح سے سمجھیں بھی، اور اس کی تعلیمات کو عامت الناس تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔